آگے اللہ پاک نے فرمایا، اب دیکھیں یہ قرآن کا اسلوب میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی وعید کا ذکر آتا ہے تو پھر وعد کا ذکر آتا ہے، جب وعد کا ذکر آتا ہے تو پھر وعید کا ذکر آتا ہے، یعنی جہاں پر ڈرایا دھمکایا جائے گا، جہاں پر جہنم کی آگ کے عذاب کا ڈر سنایا جائے گا، وہیں پر پھر اللہ تبارک اللہ دوسری طرف مومن جو عمل صالح کرنے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ اس کے رسول کے فرمان بردار ہیں، ان کے اوپر ہونے والے انعام و اکرام کا بیان بھی آئے گا۔ یہ قرآن میں ہمیشہ موازنہ چلتا رہا ہے، جیسے ہی وعید کی آیات آئیں جس میں ڈر سنایا گیا تو پھر وعد کی آیات جس میں وعدے کیے گئے خوشخبریاں سنائی جائیں گی وہ بھی آئیں گی۔ اگر وعد کی آیات پہلے آئیں گی تو پھر بعد میں وعید کی آیات آئیں گی۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ہم کافر جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں ان کو ہم عنقریب جہنم میں داخل فرما دیں گے، لیکن جو لوگ نہیں جھٹلاتے، جو اللہ کی نشانیوں کو مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کو اختیار کرتے ہیں، ان کو کیا ہوگا؟ سوال آیا نا ذہن میں۔ جو نہیں مانتے ان کو تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، جو مانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 57، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، نیک عمل کرتے رہے، یعنی اپنی زندگی میں اکثر حصہ انہوں نے نیک کام کرتے ہوئے گزارا۔ سندخلہم، ان قریب ہم انہیں داخل فرمائیں گے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں دونوں آیتوں میں بڑا فرق ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا میں اس کو بیان کر دوں کہ پہلے فرمایا سوف نصلیہم نارا، کہ ان قریب ہم انہیں آگ میں داخل فرمائیں گے۔ عربی زبان میں جب کہنا ہوتا ہے نا کہ ان قریب ہے کہ ہم یہ کریں گے، قریب ہے کہ ہم وہ کریں گے، تو دو طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سوفا اور ایک ہوتا ہے سین، جیسے سندخلہم پہ سین آیا ہے، اس کا مطلب بھی قریب ہے کہ ہم انہیں، لیکن سوفا جو بولا جاتا ہے وہ تھوڑا دور کے لیے بولا جاتا ہے، اور سین سے جب قریب کا معنی لیا جاتا ہے تو پھر وہ بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ سوف نصلیہم نارا، قریب ہے کہ ہم انہیں جہنم میں داخل فرمائیں گے، سندخلہم جنات، بہت قریب ہے کہ ہم انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ سوفا کے مقابلے میں بھی زیادہ قریب کیا ہے؟ سندخلہم، یعنی کہ جب بشارت دینے کی بات آئی، جب خوشخبری سنانے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کلمہ اور ایسا لفظ استعمال فرمایا کہ جس کے معنی میں زیادہ قربت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا جو بہانہ ڈھونڈ رہی ہے، سندخلہم، کہ ہم بہت زیادہ قریب ہے کہ ہم انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وہاں فرمایا سوف نصلیہم، قریب ہے، ایک زمانہ آئے گا جب ہم انہیں جہنم کی آگ میں داخل فرمائیں گے۔ سندخلہم، ان کو تو فی الفور ہم جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جو لوگ کون ہیں؟ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے، عامل الصالحات۔ محض ایمان کا ہونا جنت میں جانے کی ضمانت ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حضور کی حدیث ہے کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ ضرور بر ضرور جنت میں جائے گا، اس کا آخری ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ لیکن اگر اس نے عمل میں کوتاہی کی ہو، عمل میں کوتاہی کی ہو، عمل کم کیے ہوں، گناہ کیے ہوں، تو پہلے کیا ہوگا؟ واش، دھلائی ہوگی، صفائی ہوگی، پھر جنت میں داخل ہوگا۔ ٹھکانہ اس کا کیا ہے؟ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اس کا آخری ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، چاہے تو اس کو بھی بھیج دے جنت میں، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن عدل کا تقاضا کیا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ مسلمان ہو سکتا ہے جہنم میں جائیں اپنے بد اعمالیوں کی بنیاد پر، لیکن ان کا آخری ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا۔ یہ آمنوا وعملوا الصالحات کی تشریح ہے کہ ایمان لانا جنت میں جانے کا سبب ہے، لیکن صرف جنت میں جانے کے لیے آپ کو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے جہنم سے بچنا ہے کہ ہمارا ایک بھی پھیرا جہنم میں نہ لگے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ خالی ایمان کافی نہیں ہوگا بلکہ عمل صالح بھی ساتھ ساتھ کرنے ہوں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرتے رہے، سندخلہم، بہت زیادہ قریب ہے کہ ہم انہیں داخل کریں گے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، دودھ کی، شہد کی۔ وہاں پر سوف نصلیہم نارا کہہ کر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ خالدین فیہا ابدا، کہ وہ جہنم جنہوں نے نہیں مانا وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ایسا کچھ نہیں کہا۔ یہاں کہہ رہا ہے سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، وہاں پر ہمیشگی کی قید نہیں لگے۔ اس کا مطلب اللہ کی مشیت پر ہے، اگر چاہے تو ان کو بھی معاف کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
لیکن جن کو جو نیک عمل کر گئے ان کو ہمیشہ ہمیشہ جنت کی بشارت اللہ نے دنیا میں ہی دے دی۔ جنت میں ملے گا کیا؟ جنت میں جو چاہو گے ملے گا، وہ ہے سورہ حامیم و سجدہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جو چیز کا وہ چاہت کریں گے، تقاضا کریں گے، وہ ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی جنت میں۔ لہم، ان نعمتوں کے علاوہ ایک بہت بڑی نعمت، لہم فیہا ازواج مطہرہ، انہیں پاکیزہ بیویاں وہاں پر عطا کی جائیں گی۔ پاکیزہ بیویوں سے مراد یہ ہے کہ یہاں جو عورتوں کے ساتھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے وہاں پر ان کے ساتھ، وہ پاکیزہ اور صاف و طیب رہیں گی ہر وقت۔ دوسرا مسئلہ جو عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے کل کل چل چل والا، وہ بھی نہیں ہوگا وہاں پر، یعنی بحث مباحثہ نہیں کریں گی، ہر وقت مطیع و فرمانبردار رہیں گی، ٹھیک ہے۔ دونوں معاملات ہوں گے، طاہر و مطہر بدنی لحاظ سے بھی ہوں گی اور طاہر و مطہر روحانی لحاظ سے بھی ہوں گی، صحیح، قلبی لحاظ سے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، بھائی ورنہ اگر ایسا نہ سمجھا جائے تو پھر کیا جنت میں اور دنیا میں کیا فرق؟ جنت دنیا میں بھی تو اللہ نے ہمیں پاک بیویاں عطا کی ہیں نا، کہ نہیں کی؟ تو جنت میں بھی بیویاں مل رہی ہیں، تو پھر فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہے کہ جو دنیا میں ملی ہیں ان میں مسئلے مسائل ہیں، وہاں پر جو ملیں گے ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان اہل ایمان کو ایسے سائے میں داخل فرمائیں گے، ہم ایسی جگہ داخل فرمائیں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ نُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ سایہ کا اس لیے ذکر فرمایا کیونکہ سایہ کے نیچے بیٹھنا قلبی راحت اور اطمینان کا باعث ہوتا ہے۔ حالانکہ جنت میں کوئی سورج نہیں ہوگا، حالانکہ جنت میں کوئی سورج نہیں ہوگا کہ جس کی تپش سے بچنے کے لیے ہمیں کسی سائے کی ضرورت ہوگی۔ یہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج نہیں بھی ہے لیکن سائے میں بیٹھنا ایک انسان کی ایک ہوتی ہے خواہش کہ ایک گھنا درخت ہو، اس کے سائے میں ہم منجی لگا کے بیٹھیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں، مزہ آ جائے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظِلًّا ظَلِيلًا، کہ ہم ان کو سایہ دار جگہوں پہ داخل فرمائیں گے۔ حالانکہ جنت کے وقت کوئی سورج وغیرہ تکلیف دینے والا نہیں ہوگا، نہ دن ہوگا نہ رات ہوگی، ایک جیسا وقت ہوگا، وہ چلتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کوئی سوچے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، نہ دن ہے نہ رات ہے، ایک جیسا وقت ہے، تو بور نہیں ہو جائیں گے؟ بور نہیں ہوں گے انشاءاللہ، بڑے مزے آئیں گے، صحیح ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا جب دیدار عطا ہوگا تو پھر ساری چیزیں بھول جائیں گے، یہ نعمتیں بھی ہمیں بھول جائیں گی، جن چیزوں کو ہم نعمت سمجھتے ہیں، کھانا پینا، مزے اڑانا، یہ بھی بھلا دی جائیں گی جب اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا ہوگا۔ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا جب دیدار عطا ہوگا تو وہ اس دیدار خدا بندی میں اتنا منہمک اور مستغرق ہو جائیں گے کہ پھر انہیں کسی نعمت کی پرواہ نہیں رہے گی۔ یہ جو ہم سوال کرتے ہیں نا مفتی لوگ، کتنی حوریں ملیں گی، کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، یہ باتیں یہ دنیا کی ہیں خالی، وہاں جا کے آپ حوریں شوریں آپ بھول جاؤ گے، حوروں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، صحیح ہے۔